یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا، یہ دنیا کس نے بنائی، یہ جو ایک نظام چل رہا ہے کہ سورج مشرق سے ہی نکلنا ہے اور مغرب میں جانا ہے، اس کا ایک پورے سال کی اس کی ایک ٹائمنگ ہے، موسموں کا ایک نظام ہے، یہ خود بخود ہی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہونے کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے رہے اور موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود ہی چل رہی ہے، اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ہیپیزٹلی بس وجود میں آ گئی اور چلتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں ایک مناظرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کے دور میں ایک ملحد تھا، ایک دہریہ تھا، اس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، اور مناظرے کی جو ڈیٹ فکس ہوئی اور جو جگہ فکس ہوئی وہ سمندر پار، ایک دریا پار کرنا پڑتا تھا، اس جگہ پہ فکس ہوئی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ جب ادھر پہنچے تو تھوڑا لیٹ پہنچے، تو وہ جو دہریہ تھا، جو ملحد تھا، جو خدا کو نہ ماننے والا تھا اور جس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود ہی چلتی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ بھئی آپ اتنے بڑے عالم ہیں مسلمانوں کے، تو آپ تو وقت کے پابند نہیں ہیں، آپ اتنا لیٹ پہنچے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا، کہا کہ اصل میں مجھے دریا پار کرنا تھا اور میں کشتی کا ویٹ کر رہا تھا اور کشتی آئی نہیں، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ پہنچے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جو ساحل پر ایک درخت تھا وہ درخت ٹوٹا، اور ٹوٹ کر وہ خود بخود ہی اس کے ٹکڑے ہوئے، اور وہ خود بخود ہی اس کے بعد جو ہے کشتی بن گئی اس کی، اور وہ میرے سامنے آئی، میں اس میں بیٹھا اور مجھے وہ ادھر تک لے آئی۔ تو وہ جو دہریہ تھا، وہ جو ملحد تھا، وہ ہنسا، اس نے کہکا لگایا، اس نے کہا کہ یہ تمہارا عالم ہے اتنا بڑا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود ہی ایک درخت جو ہے وہ ٹوٹ کر کشتی بھی بنے اور اس کے بعد وہ تمہیں ادھر لے بھی آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز پر یقین رکھتے ہو، اس قانون پر یقین رکھتے ہو کہ یہ خود بخود ہی نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کشتی خود بخود ہی نہیں بن سکتی، وہ درخت خود بخود ٹوٹ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ جو ساری کائنات ہے یہ خود بخود ہی کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس وقت وہ جو ملحد تھا، وہ جو دہریہ تھا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ اس سے بھاگ گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ہر چیز کو بنانے والا کوئی تو ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کرسی کو دیکھیں اور خود بخود ہی آپ کہیں کہ یہ خود ہی بن گئی ہے، نہیں، آپ کے ذہن میں بالکل آئے گا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے اور یہ کسی چیز سے بنی ہے۔ آپ کوئی بلڈنگ دیکھیں گے تو وہ خود بخود ہی بلڈنگ نہیں بن گئی ہے، بلکہ اس کو بنانے والا ہے کوئی، جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو کریٹر ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کو بنانے والا صانع خالق ہے۔ تو اسی طرح اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی تو ہے اور وہ خدا ہے۔ اب اس جگہ پر بعض اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ چلیں یہ چیز تو ہم مان گئے کہ ہر شے کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اس کو بھی تو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ظاہر بات ہے یہ سوال کوئی مسلمان تو نہیں پوچھے گا آپ سے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی کافی ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ شیطان آہستہ آہستہ تمہیں یہاں تک لے کر جائے گا اور پھر سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو حضور نے منع فرما دیا کہ اس طرح کے سوالات نہ پوچھے جائیں۔ لیکن ظاہر بات ہے اب ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں اور سوال پوچھنے والے جو ہیں وہ پوچھتے ہیں تو خدا کو کس نے بنایا، وہ جب سوال کرتے ہیں تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اب اس کو جواب جو آپ سے پوچھ رہا ہے وہ قرآن حدیث پہ تو یقین رکھتا نہیں ہے، تو آپ قرآن اور حدیث سے تو اس کو پروف نہیں کریں گے یا اس کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ اسی کا جو اصول ہوگا، جو عقل پر مبنی اصول ہوگا اور اس کو وہ سمجھتا ہوگا، مانتا ہوگا، آپ اسی اصول کے تحت اس کو جواب دیں گے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ عقلی اصول ہے، جو بھی کوئی دنیا میں انٹلیکچوئل بندہ ہے، عقل مند ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ اس اصول کو مانتا ہے۔ یعنی یہ یونانی مثلی ایگریڈ اپون یہ اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ضرور کہیں نہ کہیں پر بگننگ ضرور ہوتی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کنٹینیوسلی کوئی چیز چلتی جائے، ایسا کبھی نہیں ہے، اس کا کہیں نہ کہیں اینڈ بھی ہونا ہے اور اس کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا بھی ہوئی ہے۔ یہ عقل کہتی ہے، یہ عقلی اصول ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ سے پوچھوں بھی آپ کہاں سے آئے،
آپ کا وجود دنیا میں کیسے آیا؟ تو آپ کہیں گے کہ میرے ماں باپ سے میں آیا ہوں۔ اچھا آپ کے والد صاحب جو تھے وہ کہاں سے آئے؟ تو وہ اپنے والد صاحب سے آئے۔ اچھا وہ جو آپ کے دادا تھے، آپ کے والد صاحب کے والد، وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے والد صاحب سے آئے۔ تو یہ تو اس طرح چلتا جائے گا، لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں تو اس کو سٹاپ ہونا چاہیے، اور یہ کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہوئی تھی، ادروائز تو یہ تو چلتا جائے گا۔ اس کو ہم منطق کی اصطلاح میں اور فلسفے کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو تسلسل ہے وہ محال ہے، یعنی کنٹینیوٹی جو ہے وہ امپاسبل ہے۔ تو چلتے چلتے کہیں سے تو اس کی ابتدا ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کی ابتدا ہوئی ہے کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اب آپ سوال کرتے ہیں کہ بھی اللہ کو کس نے بنایا؟ تو بات وہی ہے کہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ تو امپاسبل ہے۔ تو آپ اگر کہتے ہیں بھی اللہ کو کس نے بنایا، اچھا چلیں مان لیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں کہ جی اس کو کسی نے بنایا، پھر آپ سوال کریں گے کہ اس کو کس نے بنایا؟ اچھا چلیں بھی کسی نے بنایا ہوگا، پھر آپ سوال کریں گے اس کو کس نے بنایا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ نے رکنا ہے اپنے اصول کے مطابق، تو بس جہاں رکنا ہے وہ یہ خدا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک جو ہے اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، اور اس کا جواب اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ اخلاص میں فرما دیا، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے آگے کسی کو جنا ہے، وہ ایسی ذات ہے جو یکتا ہے، قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہی ہے۔